ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اما بعد قال امام الرضا علیہ الصلاة والسلام صل رحمك ولو بشربة من ماء افضل ما توصل به الرحم کف آزی انحا اہل بیت کی ذات پر ایک صلوات عرض کریں اللہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار کا، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی شکر کم ہوگا۔ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی اس فرش عزا کو اور آقا حسین کی اس فرش عزا کو ہم لوگ بچھا سکیں۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ خود انہی کی بارگاہ میں، امام رضا کی بارگاہ میں ان کا ذکر کا کرنا، اور ایسے دنوں میں کہ جو اہل بیت سے مخصوص یہ دن اور ایام چل رہے ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام، اس سے پہلے کی گفتگو میں بھی کہا جا چکا ہے، امام رضا ایسے مظلوم امام ہیں کہ جس وقت مولا کا دم نکلا ہے، کہتے امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی بھی عزیز و اقارب موجود نہ تھے۔ غربت میں، پردیس میں میرے آقا امام رضا علیہ السلام کا دم نکلا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام نے، میرے آقا نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کتاب اعیان شیعہ کے اندر اور بہت سی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، مولا فرماتے ہیں سل رحمک ولو بشربت من مائن، سل رحم بجا لاؤ، سل ارحام بجا لاؤ، ولو ایک گھونٹ پانی سے ہی صحیح۔ یعنی بہت بڑا جملہ ہے۔ آج انسان، ہم اور آپ بہرحال ڈرتے ہیں، سل ارحام بھی بجا لاتے ہیں اس زمانے میں بہت سے لوگ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ سل رحم بجا لاؤ ولو پانی کے ایک گھونٹ سے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اتنا تو آدمی انجام دے ہی سکتا ہے، یہ گھونٹ پانی تو کم سے کم دے ہی سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو مشکلات آئی ہیں، گرفتاریاں آئی ہیں، روز بروز جو مشکل پریشانیاں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کی اصل وجہ جو معصومین نے بتائی ہے کہ اس کی اصل وجہ ہے کہ ہم اپنے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، ان سے سب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھائی بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، گھروں کے اندر جدائیاں پیدا ہو گئی، خاندانوں کے اندر جدائیاں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج تمام مشکلات اور گرفتاریوں نے ہمیں آ کر دیکھ لیا۔ ان میں سے سب سے بڑی ایک مشکل جو ہے وہ روزی کی ہے۔ شہزادی کونین کی حدیث ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا اس کے لیے کہ جس وقت دیکھو کہ تمہاری روزی کی مشکلات ہو رہی ہے، جس وقت دیکھو کہ تمہیں روزی تمہاری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے،
जिस वक्त देखो तुम लोग कि हर तरफ से मुसीबत और आजारी आती चली जा रही है, मरीजी और बीमारी आती चली जा रही है, तो उस वक्त फरमाया शहजादी कौनैन ने, उस वक्त भी जनाब शहजादी कौनैन का जुमला है कि देखो तुम अपने अज़्ज़ व अक़ारिब, अपने रिश्तेदारों से कितना ज्यादा मिल रहे हो। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जुमला है। और एक जो सबसे बड़ी आज कमियां जो आती चली जा रही है, ये बहरहाल उस हदीस के फिक्रे को पूरा करे जो मौला ने इरशाद फरमाया, कहा कि सिले रहम बजा लाओ वलो एक घूंट पानी ही सही, वो अफजल मा तुसल बिही, लेकिन सबसे ज्यादा अफजल क्या है और अच्छा क्या है कि अपने अज़्ज़ा और अकारिब की उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए। यानी अफजल तरीन क्या चीज है कि अपने अज़्ज़ व अकारिब की, आपके रिश्तेदारों की जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जो गिरफ्तारियां, उसको दूर किया जाए। अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो सब अपने ही लिए ना ले लें। अल्लाह ने जो चीज हमें दी है, मालो दौलत सिरवत जो दिया है, उसमें भी हक है। उसमें अपना हक निकालने के बाद उसमें कुछ हक अज़्ज़ व अकारिब रिश्तेदारों का बनता है, भाई बहनों का बनता है, गरीबों का बनता है, मोहताजों का बनता है, उसके अंदर अहले बैत का हक बनता है, खुदा का हक बनता है। अगर ये सारे हुकूक जुदा किए जाएं, अगर ये सारे हुकूक निकाल दिए उसके अंदर से, कभी हमारी खैर बरकत जो जिंदगी को न छीनेगी। क़त्ए रहम करने का एक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इंसान की उम्र को कोताह कर देता है। यानी जो इंसान क़त्ए रहम करता है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, तो आज के ज़माने में तो बहुत से लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं तो किसी से मिलता नहीं हूँ, मैंने तो किनारा कशी अख्तियार के लिए। बहुत बड़ा कमाल नहीं है ये ज़िंदगी को गारत कर रहा है। हमने जो क़त्ए रहम कर लिया है, लोगों से दूरी कर ली है, अज़्ज़ व अक़ारिब से, रिश्तेदार से जो दूरियां हमने अख्तियार कर ली है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारी उम्र कम होती चली जा रही, उम्र कोताह होती चली जा रही। और आज ये नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं हर तरफ मौत पर मौत हो रही। वो बीमारी अपनी जगह, ये तो बीमारी आज आई हुई है, लेकिन इससे पहले भी आप देख लें कितनी ज्यादा मौतें होती हैं। उसकी वजह क्या है कि इंसान की उम्र कम हो जाती है। मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, मौला फरमाते हैं कि ज़ियादतु शुक्र वसीलतुर रहम तुज़ीदु फिल उम्र व तस्फहु फिल अजल। मेरे आका का ये जुमला है। मौला अमीर कायनात फरमा रहे, मौला फरमाते हैं कि ज्यादा शुक्र का बजा लाना और सिले रहम का करना ये इंसान की उम्र को तूलानी करता है, ये इंसान की उम्र को बढ़ाता है और इंसान की मौत को टाल देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंसान की मौत को टाल देता है अगर ज्यादा शुक्र बजा लाया जाए और सिले रहम अगर किया जाए, सिले रहम अगर बजा लाया जाए तो उसका फायदा क्या होगा? ये सिले रहमी का खुदावंद आलम हमारी उम्रों को बढ़ाता चला जाएगा, उम्रें हमारी तूलानी होती चली जाएंगी। बहुत मशहूर वाकया है, नकल किया जाता है, यानी सिले रहमी का देखिए फायदा क्या है। नकल किया जाता है कि छठे इमाम के ज़माने खिदमत में जाता है, मौला की खिदमत में जाने के बाद मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहता है, मौला मुझे कुछ नसीहतें करें मेरे आका, मेरी बड़ी मुश्किलात हो गई, गिरफ्तारियां हो गई। तो उस वक्त मौला ने कहा कि सिले रहम बजा लाओ, सिले रहम बजा लाओ, लोगों से मिलो जुलो, लोगों में मिलना जुलना ज्यादा बढ़ाओ। कहते एक मर्तबा रवायत के फिकरात है, मौला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक वाकया नकल करता हूं, इससे तुम नतीजा, ये असल वाकया है जो मैं तुम्हें नकल कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं कि एक खानदान में लड़ाई झगड़ा हो रही थी, खानदान में लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद यहां तक कि वो लड़ाई झगड़ा और निज़ा यहां तक पहुंचा कि आपस में जुदाइयां हो गई, खानदान में आपस में जुदाइयां हो गई, और ये बरसों तक ये लड़ाइयां चलती रही, यहां तक कि बाप भी मर गया, बाप का भी इंतकाल हो गया। तवज्जो को तालिब हर लफ्ज के ऊपर, बाप का भी इंतकाल हो गया, बाप भी दुनिया से चला गया। कहते हैं उसका एक बेटा था और बाप के जमाने से लड़ाई चली है, खानदान में कोई नहीं है, फूफी बची है, और अभी तक इनके अंदर जो लड़ाई झगड़ा उसी तरीके से चल रहा है। और बहरहाल लड़का जवान हो गया, क्योंकि बचपन से देख रहा था कि माँ बाप में किस तरह से लड़ाई झगड़ा चली खानदान में। इसने भी वहां जाना बिल्कुल तर्क कर दिया था, बिल्कुल वहां छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था, वहां जाता नहीं था ये।
کہتے ہیں اس نے ارادہ کیا کہ چلو اس کو پتا چلا کہ اس کی پھوپھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور حالت احتضار میں ہے، وہ کہا چلو کم سے کم مرتے وقت باپ کی لڑائی تھی، میں ایک احسان ان کے اوپر کر دوں، میں ایک احسان یہ کر دوں کہ میں جا کر ان سے مل لوں اور ان کی گردن پہ ایک احسان بھی ہو جائے گا کہ اس خاندان میں لڑائی جھگڑا سب چل رہی تھی، میں وہاں ملنے کے لیے پہنچ گیا، یہ میری بلندی اور یہ میرا مقام یہ بالا ہو جائے، یعنی ایک احسان کے طور پہ۔ چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے گھر سے باہر قدم نکالا اور یہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یہ وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہاں جا کر عیادت کی، جا کر وہاں پہ اپنی پھوپھی سے ملتا ہے اور پھوپھی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھوپھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، گلے سے لگایا، آنکھوں میں اشک بھر آیا، بھائی کی نشانی تھی۔ کہتے ہیں کہ بہرحال پھوپھی بہت زیادہ خوشحال ہوئی اور دل ہی دل میں یہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ میں نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں ان سے ملنے کے لیے۔ مولا کہتے ہیں بدبخت ترین یہ انسان تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، میں ان کے پاس آیا، میں نے بہت بڑا ان کے اوپر احسان کیا ہے۔ اس نے ان پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر احسان کیا۔ کہتے ہیں راوی سوال کرتا ہے مولا سے، مولا صحابی سوال کرتے ہیں مولا وہ کیسے، اس نے اپنے اوپر کیسے احسان کیا؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ جس وقت یہ گھر سے نکل رہا تھا ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ملک الموت روح کو قبض کرنے کے لیے اس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہاں سے نکلنا چاہتا، فقط اس نے ابھی ارادہ کیا تھا، چند روز پہلے اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے، اس ارادے پر پروردگار عالم نے ملک الموت سے کہا پلٹ آؤ، اس کی 20 سال کی عمر کو اور بڑھا دو۔ فقط ارادے پہ معصوم فرماتے ہیں، خالی ارادہ کیا تھا صلہ رحم بجا لانے کے لیے، اس ارادے پر پروردگار عالم نے اس کی موت کو ٹال دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب یہ اس وقت جا رہا تھا ان کے گھر کی طرف، یہ ہر قدم یضعھا و یرفعھا، یہ ہر قدم جو زمین کے اوپر رکھ رہا تھا، ہر قدم کے اوپر پروردگار اس کو 70,000 ملائکہ اس کے اوپر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ 70,000 نیکیاں اس کی جو ہے خداوند عالم اس کے نام اعمال اور اس کے حسنہ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 70,000 70,000 روایت کے فقرے 70,000 70,000 اس کے گناہ محو ہو رہے تھے، گناہ اس کے مٹائے جا رہے تھے، اس کی روزی باز کی جا رہی تھی، نہیں معلوم کیا کیا حدیث کے فقرات ہیں۔ ایک نیکی کے اوپر ایک صلہ رحم بجا لایا ہے کہ پروردگار نے اس صلہ رحم کی وجہ سے اس کی عمر کو بھی بڑھایا، اس کی عمر میں بھی اضافہ کیا، اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا، اس کے نامہ اعمال میں خیر میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے گناہ بھی محو ہوئے۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مولا فرماتے ہیں میرے آقا صل رحمک ولو بشربۃ من ماء، صلہ رحم بجا لاؤ ولو ایک گھونٹ پانی ہی صحیح۔ مولا امیر کائنات کہہ رہے ہیں صلہ رحم بجا لانے سے انسان کی عمر طولانی ہوتی، انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ امیر کائنات کا جملہ، معصومین نے یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے ارشاد فرمائی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ روزی شہزادی کونین فرماتے ہیں کہ جس وقت دیکھو تمہاری رزق اور روزی میں کمی ہو رہی، بی بی کہتی کہیں دور جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ملکہ دو عالم کہہ رہی ہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھو تم اپنے رشتہ دار اور اعزاء و اقارب سے تم کتنا مل رہے ہو، کتنی تم نے ان سے دوری اختیار کی، جتنی تم ان سے دوری اختیار کی یہ اللہ کا رزق تم سے دور ہوتا چلا جائے، کتنی تم نے دوری اختیار کی ہے۔ فرماتی شہزادی کونین کہ وَجَعَلَ اللَّهُ صِلَةُ الْأَرْحَامِ مِشْنَاتٌ فِي الْعُمْرِ، شہزادی کونین کا جملہ ہے کہ خداوند عالم نے قرار دیا ہے صلہ رحم کو انسان کی درازی عمر کا باعث، صلہ رحم بجا لانا انسان کی عمر کو، یہ شہزادی کا بھی جملہ ہے، ملکہ دو عالم کا بھی جملہ ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں اگر اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، زندگیاں اگر آباد کرنا چاہتے ہیں تو معصومین کی بتائی ہوئی چیزوں پر، معصومین کے بتائے ہوئے اقوال کے اوپر ہم عمل کریں،
اپنی عملی زندگی کے اندر ہم یہ لے کر لقلقہ زبانی فقط نہ ہو، یا فقط سنا جائے اور نکال دیا جائے، نہیں، اس کو عملاً کر کے دکھائیں۔ خاص طور سے ہمارے بزرگان جو ہیں اس چیز کو بجا لائیں، اور اس چیز کو جو ہمارے بزرگان ہیں اس چیز کو کریں، یعنی اس چیز کو انجام دیا جائے، تب کہیں یہ زندگیاں جو ہماری مشکلات، گرفتاریاں جو آج آئی ہوئی، یہ ساری چیزیں ہماری اس وقت ہم سے دور ہوں گی۔ امام رضا رؤوف کہتے مولا کے لیے نقل کیا جاتے خراسان میں یہاں پر موجود تھے مولا، توس میں موجود ہونے کے بعد بھی مولا امام رضا علیہ السلام کہتے یہاں آقا کا دستور تھا کہ یہاں اپنے غلاموں سے باقاعدہ ملنے کے لیے اور احوال پرسی کے لیے ان کے لیے جایا کرتے تھے، دستور تھا میرے مولا کا، اور ہر کسی کی مشکل و پریشانی کو حل کیا کرتے تھے، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آزاریاں جو بھی آتی تھیں میرے آقا رضا اس کو حل کیا کرتے تھے۔ بڑے مشہور واقعات ملتے ہیں بہرحال مولا کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کے لیے، بہرحال ہے کہ جو بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر میرے آقا کی آ جائے اس غربت میں، تو امام رضا کی اگر انسان یہاں زیارت کے لیے آئے، ان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے، ان کی امامت کو سمجھتے ہوئے، تو مولا رضا نے خود وعدہ کیا میں خود تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ حدیث کے فقرات ہے کامل الزیارات کے اندر بھی موجود ہے کہ من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام اولہ فی القبر والثانی علی الصراط والثالث یوم الجزاء یوم العقاب یوم الحساب، معصوم کی حدیث ہے، امام رضا رؤوف کی حدیث ہے۔ اس غریب الغربا کی حدیث مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری زیارت کے لیے آئے میرے حق کو سمجھتے ہوئے، میں رضا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے 3 مقام پر اس کی زیارت کے لیے آؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک زیارت کو اگر معصوم کیا ہے، ایک ملاقات کو معصوم کیا ہے، تو کہتے ہیں میں 3 مقام پر اس کے آؤں گا۔ پہلی اولہ فی القبر، پہلی جگہ قبر ہے، دوسرا پل صراط، تیسرا جس وقت نام اعمال دیا جائے۔ آیت اللہ بورجردی اور دیگر علماء کا بہت سے واقعات ملتے ہیں، بہرحال ملتا ہے آیت اللہ بورجردی کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے فرزند انہوں نے خواب میں بہرحال دیکھا اور اپنے والد محترم سے انہوں نے پوچھا، سوال کیا، سوال کرتے ہیں، کہتے بابا جان وہاں قبر میں پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز، بھائی کون سی چیز آپ کے وہاں پر کام آئی ہے، اور کیا آپ کی تمنا ہے کہ اس چیز کو آپ اور انجام دیتے؟ کہتے ہاں بیٹا، ایک عمل میرا میں نے جو زندگی میں انجام دیا تھا کہ جیسے ہی میں قبر میں پہنچا ہوں، میں قبر میں لٹایا نہیں گیا تھا، میری قبر کے اندر امام رضا علیہ السلام 200 مرتبہ میری قبر میں آئے۔ کہتے کیوں بابا جان؟ کہتے کیونکہ میں نے اپنی عمر میں 200 مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی میں نے زیارت کی تھی۔ کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے اس معصوم کا! مولا نے وعدہ کیا، یہ وعدہ معصوم ہے، یہ ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں کہ آج کیا اور کل بھول گئے۔ معصوم نے وعدہ کیا ہے کہ من زارنی عارفا بحق انا ازورک، میں تمہاری زیارت کو آؤں گا۔ اولہ فی القبر، پہلی جگہ قبر میں جس وقت تمہیں رکھا جائے گا، سخت ترین مرحلہ ہے، کہنا آسان ہے، سارے اعزاء و اقارب، ماں بہن بھائی ہر کوئی سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جس وقت قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو۔ آج تک دیکھا کبھی آپ نے کتنی بھی چاہنے والی زوجہ شریک حیات کیوں نہ ہو، کیا اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہو جائے گی؟ پوری رات وہاں کی اس کے قبر پہ بیٹھی رہے گی، 24 گھنٹے بیٹھی رہے گی؟ نہیں۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو دن و رات چاہا کرتا ہے، پیار کیا کرتا ہے، محبت کیا کرتا ہے، دیکھا آج تک آپ نے کبھی جو ہے جا کر وہ اپنی بیوی کی قبر میں ساتھ میں دفن ہو گیا ہو، یا اس کی قبر پر بیٹھا رہے، روز 24 گھنٹہ جا کر بیٹھا رہے؟ وہ اولاد جس کے لیے ماں باپ اپنی زندگیوں کو فنا کر دیتے ہیں، جن کے لیے نہ حرام نہ حلال نہ مباح نہ مکروہ کچھ نہیں دیکھتے، مگر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہر شے کا انتظام کرتے ہیں، اپنی جوانی کو کھپا جاتے ہیں۔ ماں باپ دوسروں کے محنت مزدوری کرتے ہیں، ماں دوسروں کے گھروں پر جا کر برتن مانجتی ہے، باپ جا کر
دوسرے لوگوں کے لیے کام کیا کرتا ہے، ایک بلا تشبیہ ایک گدھے کے مانند دنوں رات باپ کام کرتا ہے اپنے بچوں کی عاقبت بخیری کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے. یا بھائی بہن جو دنیا میں اتنی زیادہ محبت دی، بھائی بہن کے اندر خداوند عالم نے جو ان کے سینوں میں یہ الفت ڈالی ہے، دیکھا آپ نے کہ کبھی کسی کو قبر کے اندر ڈالا گیا ہو، اس کے ساتھ اس کی بہن نے کہا نہیں میں بھی دفن ہوں گا، یا بھائی نے کہا میں بھی دفن ہوں گا؟ نہیں، ساری محبت قبر کے اوپر تک ہے. یہ مال و دولت جس کو ہم جمع کرتے ہیں، آپ جمع کرتے ہیں، جس کے لیے دنوں رات ہم ایک کیے رہتے ہیں ہم اور آپ، اس کے بعد وہ مال و دولت کیا کام آیا قبر میں جانے کے بعد؟ ہاں کام آئے گا. جب بینک بیلنس کریں گے وہاں کے لیے نہیں، یہاں کے لیے نہیں. جب وہاں کے لیے بینک بیلنس کریں گے تب کام آئے گا، یہاں کے لیے نہیں. جو وہاں بھیجیں گے وہ کام آئے گا. پہلا مرحلہ، سخت ترین مرحلہ، روایت کے فقرات ہے، جیسے انسان جیسے ہی قبر کے اندر رکھا جاتا، ابھی قبر کے اندر پہنچا نہیں کہ فشار قبر شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے باقاعدہ دیواریں نزدیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر اعمال نیک، یہاں پر معصوم کے حدیث ہے، اگر انسان کا اپنے اعزاء و اقارب فیملی کے اندر اگر اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو فشار قبر سے وہ بچا رہے گا، اور اس پر جو فشار آ رہا ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا، وہ دیواریں جو نزدیک ہو رہی ہیں. اگر خوش افطاری، خوش گفتاری، لوگوں سے خوش اخلاقی سے اگر پائے، یہ قبر میں کام آئے گا، یہ مرنے کے بعد کام آئے گا. لیکن خالی گھر کے باہر خوش اخلاقی اور خوش رفتاری نہ ہو کہ گھر کے باہر انسان جو ہے اس کے اخلاق کی تسبیح پڑھی جائے، گھر کے اندر دجال بنا ہوا ہو، گھر کے اندر وہ عالم ہو اس کا، باہر تسبیح پڑھی جاتی ہو اس کے، کس سے بڑھ کر خوش اخلاق کوئی انسان نہیں، اس سے اچھا کوئی انسان نہیں. لیکن گھر میں آتا ہو تو چوہا بلی والا جو مثال وہ گھر کے اندر آتی ہو کہ بلی کو دیکھ کر جیسے چوہے بھاگتے اس طرح سے بچے گھر کے اندر ادھر بھاگ رہے ہوں. ماں بچوں کو بہرحال بھی سمجھا رہی ہو کہ کوئی نہ بولے گھر کے اندر، بابا جان تمہارے آگے، تمہارے اس وقت فادر پہنچ چکے ہو، کوئی بولے نہ، کوئی لفظ نہ کھولے. جتنی دیر گھر کے اندر سب چپ چاپ ڈرے سہمے ہوئے سب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، جیسے لگ رہا قیدی لائے گئے ہوں. یا آفس میں صاحب آ گئے، صاحب آ گئے، صاحب آ گئے، کوئی نہ بولے، کوئی نہ، ارے ان کو پسینے آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. صاحب آ گئے، صاحب آ گئے. صاحب کو ذرہ برابر جو ہے غصہ نہ کسی کو نہ دیکھنا پڑے، نہ برداشت کرنا پڑے. صاحب کسی کو نہ برداشت کرے. صاحب سب پہ تیوری بھو چڑھائے رہیں، صاحب سب کے اوپر سوار ہوتے رہیں، اور باہر نکلے تو ان کے اخلاق کی تسبیح پڑھی جائے. ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. کیا کہنا ان کے اخلاق کا، زبان سے تو پھول جھڑتے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں سے پوچھو، ان کے کام کرنے والوں سے پوچھو تو بجائے پھول کے اس کے برعکس، اس کا الٹا ان کی زبان سے نکلتا ہے. تکیہ کلام ان کا نکلتا ہے جو زبانوں کو ہوتا ہے. ایسا اخلاق نہ ہو. یہ اگر اخلاق ہمارا نیک ہوگا، اچھا ہوگا. ایک دوسرا فائدہ، اگر فیملیوں کے اندر ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوں گے، خدا رزق میں خیر و برکت دیتا چلا جائے گا، رزق بڑھاتا چلا جائے گا. اس خوش اخلاقی کے معصوم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اپنی فیملی کے اندر، گھر کے اندر، اپنے بچوں سے، اپنے وائف سے، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے اگر خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے، پروردگار تمہاری عمر کو طولانی کرے گا، تمہاری مشکلات کو برطرف کرے گا. تو کیا ہوا؟ پہلی جگہ قبر میں جب انسان رکھا جائے گا سب چھوڑ کے چلے جائے گا، کوئی نہیں ہوگا. معصوم نے کہا اولہ فی القبر. کتنے رؤف ہیں معصوم. ہم ایک زیارت اگر ان کی کریں تو ہمارے 3 مقام پہ ہماری زیارت کو آئیں گے، 3 جگہ پر. کہتے جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا، معصوم اس وقت قبر میں آئیں گے. کیوں گھبراتے ہو؟ تم نے غربت میں میری زیارت کی تھی، میں رضا تمہاری زیارت. دوسرا مقام پل صراط ہے، یعنی یہ سارے اعمال صحیح ہونے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے کا ایک اور مرحلہ ہے. جنت میں جانے سے پہلے کا ایک اور مرحلہ، وہاں پر انسان کو روک لیا جائے گا. سب پورا کلیئر ہو چکا ہے، سارے اعمال اس کے سب کچھ ہو چکا ہے. اب اس کی انٹری ہونا ہے، جنت کی طرف سے جانا ہے، اس کا قدم بڑھانا ہے جنت کی طرف. وہی دروازے جنت پہ پہنچنے سے پہلے دیکھا تو لائن لگی پڑی ہے، لائن لگی پڑی ہے، بھیڑ لگی پڑی ہے. کہا کیا؟ کہا صراط ہے، یہ راستہ ہے، اس صراط سے گزر کے جو ہے سب کو جنت و جہنم یہیں سے تقسیمی ہو رہی ہے. روایت نقل کہنا بڑا آسان ہے، ممبروں سے پڑھنا اور آپ لوگ کو سننا. 1000 سال لگے گا اس کے اوپر صراط پہ چڑھنے کے لیے، 1000 سال اس کے اوپر چلنے کے لیے.
1000 साल उसके ऊपर उतारिए। दुनिया वाला 1000 साल, दुनिया वाला भी हो तो बहुत होता, दुनिया वाला 1000 साल हो तब भी बहुत है, वो आखिरत का 1000 साल है। कहते उस वक्त, जिस वक्त पूरे सिरात के पास जाकर रुका हुआ होगा इंसान, जिसको कहा जाता बाल से ज्यादा बारीक होगा, चल लेंगे बाल से ज्यादा बारीक, और इस तरह वो डगमगाना है कि अगर गए तो सीधे जहन्नम के मुंह में गए, नीचे शोले भड़क रहे हैं, तलवार से ज्यादा तेज है, चल लेंगे उसके ऊपर हम और आप। ये दुनिया की छुरियों को, इसकी धार को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उस तेजी को क्या बर्दाश्त करेंगे। आग से ज्यादा गर्म, आज ये दुनिया की आग जो कितने दर्जे बुझाने के बाद दुनिया में भेजी गई, इसकी हिद्दत और शिद्दत को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उस आग को हम क्या बर्दाश्त करेंगे, ये गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये दुनिया के आग को भी जिसकी गर्मी बर्दाश्त, इंसान को इससे भी नसीहत लेना चाहिए कि जब हम दुनिया की आग को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो वो जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। जन्नत में जाना है, सबको ठीक जाना है, लेकिन अगर अमाल हमारे होंगे, पहले कुटाई होना है। ये जो बरज़ख बनाई गई है, बरज़ख ऐसे नहीं बनाई गई है। ये जो दुनिया में हमने किसी का हक मारा, यतीम का खाया, बेवा का खाया, गालियां दी, एक दूसरे को परेशान किया, एक दूसरे का हक छीना, ये दुनिया में जो हम करके जा रहे हैं, हराम हलाल मकरूह मुबाह, ये सारा ऐसे ही चला जाएगा, ये कुछ नहीं ऐसे। वहां हर हर वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, हर हर जर्रे का नोक सूजन के बराबर जब खुदा हमें दे रहा है तो सुई की नोक के बराबर वहां पर हिसाब भी लेगा परवरदिगार। हर छोटे बड़े से, मर्द जन से, बूढ़े जवान से, हर किसी से परवरदिगार वहां हिसाब किताब होना इतना आसान नहीं है, इतना आसान जो समझा जाए, हर हर का वहां पे हिसाब होना है। दुनिया की आग जब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो उस आग को क्या बर्दाश्त करेंगे। पुलिस सिरात पे कहते वहां पे जिस वक्त खड़ा होगा इंसान, हैरान होगा, परेशान होगा, बगले झांक रहा होगा, एक मरतबा उसकी निगाह पड़ेगी सामने, क्या देखेगा कि नूरानी शख्सियत सामने खड़ी, हाथों को जोड़ देगा, ये मेरे आका आप यहाँ। मौला कहेंगे तूने गुरबत में मेरी ज़ियारत की थी, परदेश में मेरी ज़ियारत की थी, मैं रज़ा तेरी ज़ियारत के लिए आया हूँ। ज़ायरीन से भी मेरी गुजारिश है कि अक्सर आते हैं यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए, या जब भी परवरदिगार आपको किस्मत करे ज़ियारत पे आने के लिए, तो जितना हो सके, जितनी मर्तबा हो सके मौला के हरम में ज़ियारत, दिन में 10 मर्तबा, 20 मर्तबा दिन में जाइए ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि हर मर्तबा, जितनी मर्तबा आप जाएंगे उतनी मर्तबा मौला आपकी कब्र में आएंगे, मौला उतनी मर्तबा आपके हर जगह पर आएंगे, मौला उस आपकी इमदाद के लिए। मिलता है रवायत के जुमरात हैं कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हर ज़ायर और ज़ायरा के हाथ को पकड़ कर वहां से उस पुल से पार करेंगे। वसालिस यौमल इक़ाब, यौमल जज़ा, यौमल हिसाब, जब नामे आमाल दिए जाएंगे, उस वक्त इंसान के हाथों में जब नामे आमाल दिए जाएंगे, कहते उस वक्त हैरान होगा, परेशान होगा। नामे आमाल दिया जाए, कहते एक मरतबा नामे आमाल को देख कभी इधर पलटेगा, कभी इधर पलटेगा, कहेगा खुदा ये तो सब का सब जो है यहाँ पर खाली, बड़ी नेकियां की थी, बड़ी सब कुछ की थी। एक हदीस पढ़ा था अभी करीब, बहुत प्यारी है, अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु से हदीस है, कहते हैं कि, और छठे इमाम से भी नकल की गई है हदीस है, कहते हैं एक शख्स को लाया जाएगा रोज़े महशर, एक मरतबा वो बहुत ज़्यादा वो शख्स परेशान होगा, कहे खुदाया मेरा नाम आमाल तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, खुदाया कहाँ गया सब मेरा ये सब, बड़ी नेकियां की थी, बड़े आमाल, वक्त नहीं इतनी गुंजाइश कि मैं बयां कर सकूं, बड़ी नमाजें पढ़ी थी, बड़े रोज़े रखे थे, बड़े हज किए थे, बड़े कार्य खैर किए थे, बहुत सब कुछ किया था, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं मौजूद, कहाँ गया परवरदिगार ये सब मेरा, कहीं इधर उधर तो किसी का नाम आमाल तो इधर उधर तो नहीं चला गया। और एक शख्स को लाया जाएगा, वो देखेगा उसके नाम आमाल में नेकियां ही नेकियां हैं, अच्छाइयां ही अच्छाई, वो परेशान कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अमल किए नहीं थे, आए कहाँ से। निदा आएगी, उसकी नेकियों को तेरी तरफ जो है मुंतकिल कर दिया गया है, उसने तेरी गीबत की थी, उसने तेरी गीबत की थी, तुझ पर तोहमत लगाई थी, चुगली लगाई थी, उसकी नेकियों को उठाकर तेरी तरफ डाल दिया गया है। जरा सी दुनिया की खुशी के लिए हम सब कुछ करते रहते हैं, और ये नेकियां बहरहाल उठ के उधर चली आती है। गीबत करने में बड़ा मजा आता है, जो अब आप तो कर रहे हैं, सामने वाला बैठा सुन रहा, उसके लिए कहते हैं पहले गीबत की जाती है, अब जब देखा गीबत से वो खुश नहीं हो रहा, तब उसके ऊपर तोहमतें लगना शुरू हो जाती हैं, गीबत से बढ़कर फिर वो तोहमत शुरू हो जाती है, और उस पर वो खुशहाल होता है, ना आपको कुछ मिल रहा है ना उसको कुछ मिल रहा है।
جو غیبت کر رہا ہے اس کے بھی لیے گناہ، جو بیٹھا ہوا سن رہا ہے اس کے لیے بھی گناہ، اور جو دیکھ کے جو منع نہیں کر رہا ہے اس پر بھی گناہ ہے، تینوں پر عذاب ہے۔ یہ عدد ہی ایسا ہے کہ جو عذاب ہی کے لائق عذاب کا مستحق ہے، یہ تینوں پر عذاب ہوگا، جو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی، جو سن رہا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو دیکھ کر سن کے منع نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر بھی۔ بہرحال کہتے ہیں تیسرا مقام جب نامہ اعمال دیا جائے گا حیران و پریشان ہوگا، کہتے اس وقت امام رضا رؤوف آئیں گے، کہتے مولا امام رضا اس کے نامہ اعمال کو ہاتھوں میں لیں گے، اپنی نظر رأفت کریں گے، اس پہ نظر کرم کریں گے، نظر رحم کریں گے، یہ زہرا کے لال کی نگاہیں ہوں گی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کو اس کے ہاتھوں میں دے، ایک مرتبہ دیکھ کر وہ خوشحال جو مولا یہ تو کچھ نہ تھا سب آ گیا، کہتے ہیں اس برکت کی وجہ سے جو معصوم کے ہاتھ میں گیا ہو اس کے بعد خدا عالم، اور یہ دعا کریں گے امام رضا علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے، اس معصوم کی اگر زیارت کے لیے انسان آئے جائے، کہتے ہیں دنیا میں اگر رہو ایسا کر کے جاؤ، ایسا کرو کہ لوگ تمہیں رہتی دنیا تک یاد کریں۔ کاری بکن دوست وقتی کی میری از دنیا، تو باشی خندان دیگران باشے گریاں۔ اے میرے دوست ایسا کام کر کے جاؤ دنیا میں سے کہ جس وقت تم جا رہے ہو ہنستے ہوئے چلے جاؤ، دنیا تمہیں روتا ہوا اشکوں کے ساتھ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو کہ اگر انسان، مولا نے فرمایا کہ صلہ رحم بجا لاؤ، ولو ایک گھونٹ پانی ہی صحیح، ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے سے اگر صلہ رحم بجا لا سکو تو صلہ رحم بجا لاؤ، لوگوں سے ملو، کچھ نہ کر سکو تو احوال پرسی کر لو، لوگوں سے احوال پرسی کرو جا کر وہاں پر، یہی آپ کو اللہ اس چیز کا اجر عنایت کرے گا۔ کہیں بیمار کو آپ اپنے اعز و اقارب کو دیکھنے لیے گئے تو خالی اپنے عزیز کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں، کہتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کے لیے جانا بھی نہایت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ وقت نہیں کہ میں عرض کرتا، یوٹیوب پہ مجلس پڑی ہوئی اس پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنا اجر ہے عیادت بیمار، ایک بیمار کی عیادت کا کتنا ثواب پروردگار عالم عنایت کرتا ہے۔ جس کی عیادت کے لیے جاتا اس پر بھی خدا رحمت نازل کرتا، جو عیادت کے لیے جاتا ہے پروردگار اس پر بھی رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے ہر ہر قدم پر پروردگار اس کے لیے اجر لکھتا ہے جو عیادت کے لیے۔ اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے کسی عزیز کی عیادت کے لیے گیا، اگر اس جگہ اس روم میں اور لوگ بھی، اگر دوسرے ادھر ادھر کنارے لوگ ہیں، اگر ان کی احوال پرسی کے لیے چلا گیا تو خدا اجر در اجر دیتا ہے، اجر کے اندر اور اجر اس کو مل جاتا ہے۔ اور اگر کہیں اور انسان با عقل ہوا، با فہم ہوا کہ کچھ چیزیں مثلا کچھ پھل، کوئی چیز جو اپنے اعز و اقارب کے لیے لے کر گیا دیکھنے کے لیے، اس میں سے اور بھی تھوڑا سا پھل لے کر گیا، وہ جا کر جو وہاں بیمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے ملنے والے بیٹھے ان کو دے دے، ان کی دعائیں اس کے حق میں آ کر لگیں گی۔ یہ ہے صلہ رحم، یہ انسان کے صلہ رحمی کا بجا لانا۔ معصوم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا ہے، یہ انسان کی عمر کو طولانی کرتا ہے صلہ رحم، یہ آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے یہ صلہ رحم۔ شہزادی کونین نے فرمایا، امیر کائنات نے فرمایا، بہت سے معصوم سے حدیث ہے اس چیز کے لیے، بہت تاکید کی کہ اگر اپنی زندگیوں کو ہمیں سنوارنا ہے، اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے تو ہم اہل بیت کے فرامین پر جو معصومین نے جو بتایا اس پر عمل کریں، اپنی عملی زندگی میں اسے ہم لے کر آئیں۔ اگر عملی زندگی میں ہماری یہ چیزیں آئیں گی، ساری خود بخود یہ مشکلات، ہماری گرفتاریاں برطرف ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن کوشش کریں اس معصوم کی جب بھی موقع ملے، ہر معصوم کی، لیکن اس معصوم کی زیارت بھی کر لیا کر۔ یہ نہ سوچیں، لوگ یہی کہتے ہیں جب زیارتوں کے لیے اکثر کہا جاتا تھا کہ آپ چلیں تو کہتے ہیں ابھی بچے میرے پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ چکے، اب کہا کہ بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی نوکریاں لگ جائیں، نوکریاں لگ چکی، اب کہا جا رہا ہے ان کی شادیاں ہو جائیں۔ زندگی کا ٹھیکہ لے رکھا ہم نے، معلوم ہے کہ ہم کب تک ہم زندہ رہیں گے؟ کل ہم زندہ رہیں گے یعنی کل ہم بچوں کی شادیاں دیکھ سکیں گے یا کل ہم نوکریاں دیکھ سکیں گے؟ جس وقت مولا کے لیے، جس وقت آپ کو موقع مل جائے اس وقت آپ نکل جائیں، زیارت حسین، زیارت معصومین، تمام ان کی زیارتوں کے لیے نکل جائیں۔ پیسے کا منہ نہ دیکھیں، یہ خود انتظام کرتے ہیں، یہ خود عنایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں، دولت نہیں، ہم کیسے جائیں زیارتوں کے لیے؟ یہ خود اس کا انتظام کریں گے، یہ خود اس کا انتظام کریں گے۔
آپ ارادہ تو کریں, ارادہ کرنے پر پروردگار آپ کو اجر دے گا. فقط آپ ارادہ بھی کریں گے, خداوند عالم آپ کے لیے راہوں کو ہموار کرتا چلا جائے گا. اس ارادے پر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی جا سکے اور ارادہ زیارت کا کر کے اگر مر گئے, تو پروردگار اس ارادے کے اوپر بھی آپ کو اجر عنایت کرے گا اور ثواب دے گا آپ کے لیے, کہ میرے بندے نے یہ ارادہ کیا تھا اس نیک کام کرنے کے لیے, اس معصوم کی زیارت کو جانے کے لیے. اپنی زندگیوں کو ہم سنواریں, اپنے اطوار کو, اپنے طور کو, زندگیوں کو تبدیل کریں, معصومین کی زندگیوں پر لے کر آئیں. یہ میرے بچوں, یہ میرے جوانوں, یہ میری ماں بہنوں بزرگوں, اپنی زندگیوں کو بدل دو, اپنی لائف کو چینج کیا جائے. جو طریقہ اس وقت ہم لوگوں نے اپنا اس کو, اس میں چینجنگ پیدا کی جائے. معصومین کی زندگیوں پر, ان کے طور طریقے پر عمل کیا جائے. بچوں میں بھی وہ چیزیں پیدا ہونا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا ادب و احترام پیدا کیا جائے, بزرگوں کو دیکھتے ہوئے زبان پر سلام آ جائے. امام حسین علیہ السلام کا جملہ مولا کہتے ہیں سب سے بخیل ترین انسان وہ ہے جو ایک سلام بھی نہ کر سکے کسی کے لیے اور دعا نہ کر سکے. سب سے بخیل ترین انسان کنجوس ہے, کنجوس ہے وہ انسان. یہ ہمارے بچوں میں بھی یہ چیزیں ہونا چاہیے. ہم اپنے گھروں میں یہ سنتیں لے کر آئیں, چیزیں لے کر اپنے گھروں کے اندر ہم اگر یہ سب کریں تو وہ چیزیں خود بخود آتی چلی, بچے ہمارے سیکھ جائیں. اگر ہم بچوں کو سلام کریں گے, کل یہ بچے ہم کو سلام کریں گے. یہ سب ملنا جلنا, میل جول, یہ سب معصومین کی سنتیں رہی. اس سنتیں کو ہم آزمائیں. دین اسلام سب سے اچھا دین ہے, اس کو آزما کر تو دیکھیں آپ, کتنا اچھا دین ہے یہ جس میں فقط مہربانی ہی مہربانی سکھائی گئی ہے. معصوم نے فرمایا صلہ رحم بجا لاؤ, بولو ایک گھونٹ پانی ہی صحیح, لیکن اس سے بڑھ کر اپنے اعزاء و اقارب کے مشکل گرفتاریوں کو دور کرو. ختم کیے ایک واقعہ, اسی پر میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو. کتاب مناقب اہل بیت کے اندر نقل کیا جاتا ہے کہ سید فقیہ سبزواری کی جو کتاب ہے اس میں اپنی نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں شہر یزد کے اندر ایک فیملی تھی, 2 بھائی رہا کرتے تھے. ایک بھائی اتنا نہایت متقی اور پرہیزگار کہ لوگ زبانوں پہ اس کے اوپر کلمے اس کے لیے ہوا کرتے تھے, کلمہ اس کا پڑھا کرتے تھے. اتنا نیک متقی پرہیزگار. اور اسی گھر کے اندر اس کا سگا بھائی اتنا بدترین انسان تھا کہ لوگ اس کو دشنام سے یاد کیا کرتے تھے. اس کا نام آتے ہی لوگ اپنے چہرے کو پھیر لیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ بھاؤ تیور چڑھ جائے کرتے. اس کا نام اتنا بدترین تھا, بد اخلاق تھا, اور ہر کسی کے ساتھ اذیت و ایذاری کیا کرتا تھا. کہتے ہیں اس کو پتہ چلا, بہرحال یزد سے قافلہ جا رہا, معلوم ہوا کہ میرا بھائی بھی جا رہا ہے امام رضا کی زیارت کے لیے. یزد کے بہت بڑا شہر, بہرحال یزد, یہاں کے بڑے بڑے آیت اللہ یزدی اور کون کون بہت بڑے بڑے علماء مجتہدین گزرے ہیں وہاں سے. کافی واقعات وہاں کے یزد کے پیش آتے ہیں اور سنے ہیں اپنے واقعات کو. ایران کا ایک شہر ہے, شہر یزد. قافلہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تیار. اس کو پتہ چلا جو اس کا بھائی بہت ہی بدتر انسان تھا, بد اخلاق ترین انسان تھا, اور اذیت و ایذاری, ہر کسی کو پریشان کرنا اس کی طینت میں جیسے سے شامل ہو چکا ہو. اور اس کا بھائی اس کا بالکل الٹا, اپوزٹ بالکل. کہتے اس کو پتا چلا کہ قافلہ جا رہا, اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں بھی چلوں گا. بھائی نے کہا نہیں, میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا. اس کو معلوم تھا کہ جائے گا, سب کو راستے میں ظاہرین کو پریشان کرے گا, اذیت ایذا کرے گا, اور بعد میں اس کا بھائی کہا جائے گا. کہتے یہ کہتا رہا, اس نے کہا میں نہیں لے کر جاؤں گا تمہیں, انکار کرتا رہا. کہتا ایسا اگر مجھے نہیں لے کر جاؤ گے کوئی بات نہیں, مجھے نہ لے جاؤ, میں خود آ جاؤں گا, دوسری گاڑی سے میں آ جاؤں گا, تمہارے ساتھ ہی ساتھ میں گاڑی لے کر چلوں گا, اور تمہارے ساتھ ہی پیچھے پیچھے میں چلتا رہوں گا تم لوگ کے. بہت پریشان, کہتے بہت ہی اذیت ایذا. کہتا میں وعدہ کرتا ہوں. اس کا بھائی کہتا نہیں میں نہیں لے جا. کہتا میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا, کسی کو نہیں ستاؤں گا. سب وعدہ وعید سب ساری چیزیں, اور کہنے کے بعد بہرحال بھائی اس پر اعتماد کرتا. کہتا بہرحال اتنا اس نے کہا, اتنی قسمیں دی ہیں مجھے, وعدے کیے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو, امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہے ہو, بہرحال میں بھی تمہارے لیے چلوں. میں کچھ راستے میں کسی زائر کو پریشان نہیں کروں, کسی کو اذیت نہیں, کسی کی ایذا نہیں کروں گا. کہتے بھائی کسی طرح راضی ہو گئے. قافلے والے سب ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے کہ ساتھ چلنا ہے, سب پریشان کیے ساتھ میں. لیکن اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اس نے جو بہرحال اس طرح سے وعدہ کیا, کسی کو پریشانی, بہرحال یزد دور, یہاں سے مشہد سے کافی دور ہے. قافلہ وہاں سے چلا. کہتے اس وقت بہرحال قافلے جب آیا کرتے تھے پہلے, کافی عرصے پہلے جب قافلے آتے تھے, بہرحال اس وقت اونٹ وغیرہ لوگ آتے تھے, اونٹ گھوڑے سواریاں اس سب پہ آیا کرتے تھے اس وقت. بہرحال وہاں
یہ جگہ جگہ جہاں قافلہ رکتا یہ ہر جگہ سب کو پریشان کر، اتنا زیادہ اذیت و ایذا اس نے کی کہ قافلے والوں نے بد دعا اس کے لیے کرنا شروع کر دی۔ بھائی بھی پریشان اور شرمندہ، لوگوں سے نگاہیں ملا نہیں سکتا کہ لوگوں سے نگاہیں ملائے، بہت پریشان بہت پریشان۔ اتنا زیادہ اس نے لوگوں کو اذیت و ایذا دی کہ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرنا راستے میں شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ وہاں سے چلا اور ابھی قافلہ یہ پہنچا نہ تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا وہ بھائی جو پریشان کیا کرتا تھا، جو بدتر تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اس کا بھائی جو نیک تھا وہ کہتا ہے کہ یہ زیارت کے ارادے سے نکلا تھا اور بہرحال میں اس کو لے چلتا ہوں، چلو مشہد لے چلتا ہوں۔ بہرحال یہ مشہد اس نے کہا کہ میں اس کو یہی دفنا دیتا ہوں، زیارت کو نہ جا سکا، کم سے کم چلو اس شہر تک تو اسے لے چلا جائے، اس کے جنازے کو لے چلتے ہیں۔ بہرحال مشہد کے نزدیک پہنچ چکا تھا قافلہ۔ بہرحال اس کو غسل و کفن دینے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، یہ دعا کرتا ہے پروردگار سے، پالنے والے میرے بھائی کا عالم کیا ہے، حالت کیا ہے پالنے والے، کیونکہ اتنا بدترین انسان تھا یہ، اس کو یقین تھا کہ اس پر عذاب ہو رہے ہوں گے، اور جہنم میں اس وقت جل رہا ہوگا، شعلوں میں آتشوں میں اس وقت جو اسے جلایا جا رہا ہوگا، اور عذاب کے فرشتے اس کے اوپر جو ہے کوڑے برسا رہے ہوں گے، آتشین کوڑے برس رہے ہوں گے۔ بہرحال یہی اسے یقین تھا، کیونکہ اسے دیکھ چکا تھا، اس کی پوری زندگی دیکھ چکا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا، کس طرح کے انسان تھا۔ بہرحال ایک دن خواب میں دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ہے، بہت بڑا محل ہے، باغات ہیں، نہر جاری ہیں، اور یہ وہاں پر بڑے آرام سے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی دیکھ کر حیران ہو گیا، کہتا یہ کیا بات ہے، تم اتنے بدتر اور اللہ نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ دیا، کیسے دیا؟ میں نے تو سوچا تھا تمہیں اس وقت آتش میں جلایا جا رہا ہو، تم پر عذاب ہو رکھا۔ تم نے بالکل صحیح سوچا، بالکل صحیح سوچا، میرے اوپر آتش اور عذاب سب کچھ تھا۔ کا ماجرا کیا ہے بیان کرو۔ کہا جس وقت میرا انتقال ہوا تم مجھے وہاں سے لے کر چلے اور تم لوگوں نے مجھے غسل و کفن دیا اور دفنا دیا۔ جس وقت مجھے غسل دیا جا رہا تھا، کہتے جب میرا انتقال ہوا، میرے انتقال ہوتے ہی عذاب کے فرشتے مجھ پر آئے، میرے جسم کو آگ سے جلایا جا رہا تھا، میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جیسے ہی میرے جسم سے روح نکلی، جو میں نے اتنی اذیت و ایذا جو کی تھی، اتنی پریشان جو سب کو کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور میرا جسم دہک رہا تھا آگ سے، شعلے بھڑک رہے تھے میرے جسم سے۔ کہتے تم لوگ مجھ کو نہلانے کے لیے لے کر گئے، میں خوشحال ہوا کہ ابھی مجھے نہلایا جائے گا، پانی میرے جسم پہ ڈالا جائے گا تو یہ آگ بجھ جائے گی، میرا جسم سرد ہو جائے گا۔ کہتے جس وقت تم لوگوں نے ہمیں نہلانے کے لیے لٹایا، اللہ نے اس پانی کو بھی آگ میں تبدیل کر دیا، وہ پانی بھی آگ میں پگھلا ہوا سیسے کی طرح وہ پانی میرے جسم پر ڈالا جاتا تھا، اور میرا جسم جل رہا تھا، میں چلا رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، لیکن میری فریاد کو کوئی سن نہیں رہا تھا۔ یہ میرے اعمال تھے، یہ میری بد رفتاریاں تھیں، بد اخلاقیاں تھیں۔ کہہ رہے اس کے بعد میں نے کہا مجھے کفن پہنایا جائے گا تو شاید یہ آتش، یہ گرمی سب ختم ہو جائے گی۔ کہتے جس وقت مجھے کفن پہنایا گیا، کہتے وہ کفن بھی جو ہے آگ میں تبدیل ہو گیا، آگ کا کفن ہو گیا، اور وہ میرے جسم سے چپکا رہا، میں چلاتا رہا، چیختا رہا، میں تڑپتا رہا اس کفن کو جس وقت مجھ پہ لگایا گیا۔ آگ کا کفن تھا جو میرے جسم کے اوپر وہ لگا ہوا تھا، میں رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام رضا کی بارگاہ کی طرف لے کر آئے۔ امام رضا کے پاس پہنچے۔ بہرحال اس زمانے میں جب امام رضا علیہ السلام کے گھر میں، اب تو لیڈیز جینٹس کا جو ہے وہاں پہ پارٹیشن کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے یہ تھا اس وقت بھی، جو ہم لوگ یہاں پڑھنے کے لیے 91 میں 92 میں جس وقت پڑھنے کے لیے جب آئے تھے یہاں مشہد میں، تو بہرحال اس وقت یہ تھا کہ حرم کے جو اندر زری کے اندر یہ شیشے بیچ میں پارٹیشن نہیں تھے، پوری زری جو وہاں پہ کھلی تھی اور سب وہاں پر طواف کیا کرتے تھے، پوری زری کا طواف ہوتا تھا، سب گھومتے تھے، اور یہاں کا دستور بھی یہی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میرا جنازہ حرم کے حدود میں پہنچا، کہتے جیسے ہی حرم کے حدود میں پہنچا عذاب کے فرشتوں کو مجھ سے ہٹا دیا گیا، میرا جسم سرد ہو گیا،
जैसे ही हरम के अंदर दाखिल हुआ तो ठंडी हवाएं मेरे जिस्म पे लगने लगी, मैं खुशहाल हो गया और मौला की मैंने ज़ियारत की। कहते ज़री के नज़दीक जब मैं पहुंचा तो जैसे ही मेरा पहला तवाफ़ ज़री का लगाया गया, 3 तवाफ़ दिए जाते थे। कहते जैसे ही पहला तवाफ़ लगाया मैंने क्या देखा, ज़री के ऊपर इमाम रज़ाए रऊफ़ बैठे हुए हैं सर को झुकाए हुए, और उनके नज़दीक एक नूरानी शख्सियत भी उनके साथ बैठी हुई है जो मुझे देख रहे हैं और देख कर मुझे मुस्कुरा भी रहे हैं और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर ले रहे हैं। इमाम रज़ा मेरी तरफ असल निगाह नहीं कर रहे हैं, मौला की निगाहें मेरे ऊपर नहीं, नीचे निगाहें। मैंने एक मर्तबा बहरहाल उन बुजुर्गवार से कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मेरे ऊपर ये अजाब टल गया। उन्होंने कहा कि ये अजाब उस वक्त टल गया है जब तक कि तुम हरम के अंदर हो, जैसे ही हरम के बाहर जाओगे दोबारा वैसे ही अजाब तुम्हारे पर शुरू हो जाएगा। कहते तवाफ लगाया जाए, मैंने उन बुजुर्गवार से पूछा क्या कोई रास्ता नहीं कि ये अजाब मुझसे टल जाए? कहा क्यों नहीं, तुम इमाम रज़ा से कहो ये तुम्हारे हक में दुआ करें, अल्लाह तुम्हारे अजाब को टाल देगा, अल्लाह तुम्हारे अजाब को टाल देगा। कहते मैंने अभी दूसरा चक्कर लग रहा था, मैंने इमाम रज़ा को आवाज़ दी, आका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आका माफ़ कर दिए, मैंने बहुत गुनाह किए, मैं अपने हर गुनाहों की तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर। कहते इमाम रज़ा ने सर को न उठाया। कहते मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया क्योंकि तीसरा चक्कर शुरू हो चुका था। कहते मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से लाख फरियाद की, मौला ने सर को न उठाए। वो बुजुर्गवार के कहते मैंने उनके कदमों पर गिर के कहा कि आप मेरे लिए कुछ करिए। मौला से कहिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अगर इनको 2 वास्ते दिए जाएं, इमाम रज़ा को इनको वास्ता देकर कहो तो ये तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। कहा इनको इनकी जद्दा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता दो और इनकी फूफी ज़ैनब के नीले बाजुओं का इन्हें वास्ता दे दो। इस वास्ते के बाद ये नहीं कभी बात को टाल सकते। किसी मासूम को अगर ये वास्ता दे दोगे, मासूम अगर नहीं भी देने वाला होगा, तुम्हें देख कहते एक मर्तबा इसने हाथों को जोड़ा, ए मौला इमाम रज़ा आपको वास्ता देते आपकी जद्दा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, ए मौला इमाम रज़ा आपको वास्ता देते हैं आपकी फूफी ज़ैनब के नीले बाजुओं का। कहते ये कहता जाता है गिरिया करता जाता है, कहता जाता है गिरिया करता जाता है। कहते इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सर को कहते अभी वहां पर कहते 3 चक्कर लगाए जाते हैं, लगाने के बाद दरवाजे के ऊपर जनाजे को रखा जाता है इस्तराहत के लिए, और उसके बाद जनाजा उठाकर सहन में इस्तराहत फिर बाहर लेकर चले जाते। कहते जैसे ही जनाजे को इस्तराहत के लिए रखा गया, इमाम रज़ा की निगाह पलटी, मौला ने कहा जा मैंने तुझको माफ कर दिया, तूने ऐसा वास्ता मुझे दे दिया है कि जिस वास्ते के बाद मैं तेरी बात को नहीं टाल सकता। तूने मेरे ज़व्वारों को बहुत परेशान किया था, तूने हर तरह की अज़ियत और इज़ारी की थी, मैं तुझे माफ न करने वाला था, लेकिन तूने मेरी फूफी ज़ैनब के नीले बाजुओं का वास्ता दे दिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। कहते हैं मेरे भाई वहां से मैं जब निकला तो अजाब के फरिश्ते हट चुके थे। ए मौला इमाम रज़ाए रऊफ़, ए गरीब अल गुरबा, ए मुईन अज़्ज़ुअफ़ा, ए मेरे आका हम भी इल्तिजा लिए आपकी बारगाह में बैठे। ए आका आपको आपके जद हुसैन का वास्ता, आपको आपकी जद्दा ज़हरा का वास्ता, आपको बीबी ज़ैनब के नीले बाजुओं का वास्ता, मौला हमें भी बख्श दे, हमारे वालिदैन आबा और अजदाद मरहुमीन को। इमाम रज़ाए गरीब को अपने जद हुसैन का जिक्र बहुत पसंद था। मेरे मौला रज़ा हमेशा अपने जद को याद करके रोते। मौला कहते लोगों को बैठालते और करबला के मसाइब को बयान करते, करबला के मसाइब को बयान करते। एक जुमला और खत्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को, ये वो इमाम जिनकी शहादत बड़ी ही गुर्बत में हुई।
کہتے امام رضا کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت سے بھی بڑھ کر ہے۔ کتاب کامل الزیارات میں حدیث موجود، 9ویں امام سے بھی موجود، 10ویں امام سے بھی موجود ہے۔ امام رضا کو جانتے ہیں کیوں غریب الغرباء کہتے ہیں؟ کیونکہ امام حسین بھی غریب ہیں، لیکن فرق اتنا ہے جب آقا حسین کو شہید کیا گیا تو مولا کے پاس کربلا میں بہن موجود، بھائی موجود، بھانجے موجود، بھتیجے موجود، بیٹیاں موجود، شریک حیات موجود، بیٹا موجود، مگر جس وقت امام رضا کا دم نکلا ہے، امام محمد تقی بہت ہی کم سن، وہ بھی مدینے میں ایک بہن، وہ بھی آپ سے دور، بڑی غربت میں آپ کا دم نکلا، بڑی غربت میں آپ کا دم نکلا، لیکن آقا رضا سے کہیں گے مولا رضا کم سے کم آپ کا جنازہ دفنایا تو گیا مولا، دیر سے صحیح لیکن بڑے ادب احترام سے اٹھایا گیا۔ ہاں میں قربان جاؤں آپ کے جد حسین پر کہ جس کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی بھی زہرا کے لال کا جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ حسین کا جنازہ کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا، بیٹا گریا کرتا رہا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا پروردگار ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے، خدایا ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، پروردگار پالنے والے یہ حادثے سے تیری بارگاہ پروردگار ان کے سامنے مت پلٹانا، اے خدایا مریض اور بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹل میں جہاں پروردگار میں جو بے روزگار ہوں خدا کے بھی دلوں حسین کی بارگاہ، مولا رضا کی بارگاہ دیکھنے کی تمنا ہے، ان سب کو ہم سب کو آقا رضا کی بارگاہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع البصير برحمتك يا ارحم الراحمين۔